بغداد شریف بالخصوص وپا اس میں مزارات بکثرت و ہر مزار پر جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے. اچھا، اب ایک دن کے اندر بعض اوقات 10 12 15 مزارات پر بھی حاضری یہ بعض اوقات ہوتی ہے. تو اب ہر مزار پر جائیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ دعا کریں، اس کے لیے کچھ مدنی پورے ارشاد فرما دے کہ ہر مقام پر دعا اس طرح طویل ہو سکے. اب مزارات تو بہت خود حضور غوث پاک کے مزار کے احاطے میں ان کے شہزادگان وغیرہ کے مزارات ہیں. پہلے تو اسے کمرے تھے، تالا لگا رہتا تھا، بتاتے کہ یہ شیخ عبد الجبار ہیں تو یہ شیخ عبد الرزاق ہے. اب میرا خیال ہے کوئی ترکیب بنی ہے. میں جب حاضر ہوتا تب تو مطلب وہ صورت تھی نہیں. تو وہاں بھی حاضریاں دینی ہے. شہزادگان بھی اولیاء کرام غوث پاک کی اولاد تو سبحان اللہ، ڈائریکٹ اولاد. شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الوہاب، یہ شیخ عبد الجبار، یہ سب اہل اللہ تھے اور غوث پاک کے خلفاء بھی تھے. اور انہی سے ہمارا جو قادری رضویہ سلسلہ وہ شیخ عبد الرزاق کا نام آتا ہے جو غوث پاک کے بیٹے ہیں. احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. تو یوں مطلب یہ کہ وہاں بھی حاضریاں تھے. اب ہر جگہ ذوق و شوق، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک نفسیاتی طور پر بھی ہے بڑا مشکل کام. پہلی بار جب حاضری ہوتی نا تو کچھ نہ کچھ آدمی کو تھوڑا جوش و خروش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. تو جیسے بھی ممکن ہر جگہ اتنا آپ لمبا فاتحہ پڑھو گے نا جو عام طور پہ ہوتے ہیں آپ خود اکتا جاؤ گے. تو اس لیے وہ مختصر کر کے یا ایک ساتھ سب کو ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں صرف سلام عرض کر دیا، یہاں جا کر سلام عرض کر دیا اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر سب کو ایصال ثواب کر دیا. موقع کی مناسبت سے جتنا دل لگے. دل تو دیکھو وہاں بھی لگتا ہے کہ جب مدینہ پاک بھی حاضری تھے، پہلی حاضری میں تو جو ہو سو ہو، بعد میں آہستہ آہستہ بندہ جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. مطلب اگر ٹھنڈے نہ پڑے، سارے گرم رہے نا، پھر نظام بھی درم برم ہو سکتا ہے.